بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی انجان شخص سے جسے ہم جانتے بھی نہیں، کیوں وہ آنکھ کو پیارا لگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے روحیں بنائیں، پھر ان روحوں کو اکٹھا کیا۔ وہاں جو روحیں ایک دوسرے کے قریب کھڑی تھیں، اس دنیا میں جب وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے، آمین یا رب العالمین۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میری مشکل میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جہاں سے میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ انمول دوست۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 حسن اخلاق۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن اور کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے گلاب جب چبھنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ باغ میں تم سے بہتر مالی آ گیا ہے۔ اللہ پر یقین۔ جب تم اللہ کو اپنی تقدیر کا مالک مان کر اس پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اس بات کا حقیقت سے تعلق ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کو اندرونی سکون اور طاقت فراہم کرتا ہے، کیونکہ
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بہتر ہے بے شک۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ رستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے دوسروں نے اپنے باغ میں نقلی پھول اگائے ہوں جو نہ تو کبھی بڑے ہوں گے اور نہ ہی کوئی خوشبو دیں گے، لہٰذا خود کو دیکھیں، وہ چیزیں خریدیں جو آپ کو پسند ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی فکر چھوڑ دیں، وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے۔ جمع کرنے والے اور بانٹنے والے۔ جمع کرنے والے قارون کے خزانے زمین نکل گئی، لیکن بانٹنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں آج بھی پیاس بجھا رہا ہے۔ نماز چھوڑنا وہ پہلی خرابی ہے جس سے تمام برائیاں شروع ہوتی ہیں، جس سے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کوئی حفاظت، کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو اے انسان، سب سے پہلے تو اپنی نماز کی فکر کر۔ جو آج نماز پڑھے گا اسے ہی اللہ تعالیٰ حساب کے دن سجدے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نماز کو لازم پکڑ لیجئے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر نماز سے ملتی ہے۔ نماز ایک تعلق ہے، ایک ملاقات ہے، دل کی زندگی نماز سے ہے۔ نماز پڑھا کیجئے۔ میرا اللہ کہتا ہے، اگر میں اپنے بندے کو بتا دوں کہ میں نماز میں کیا دیتا ہوں تو وہ کبھی سلام نہیں پھیرے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ من پسند شخص کا پیار اور توجہ ذہنی سکون دیتا ہے، اور اسی طرح من پسند شخص کی لاپرواہی ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔